اللہ ہی اللہ کیا کرو، دکھ نہ کسی کو دیا کرو، جو دنیا کا مالک ہے نام اسی کا لیا کرو۔ تکمیلی تلبینہ، طاقت، صحت اور شفا کے لیے سنت اور طب نبوی کا بہترین نسخہ۔ ناظرین، کیا آپ بھی خوشحال مالداروں کی طرح کامیاب بزنس کر کے ہزاروں اور لاکھوں روپے کمانا چاہتے ہیں؟ اگر آپ کی ہاں ہے تو آج ہی سے اپنے علاقے میں تکمیلی تلبینہ کا آسان بزنس کرنا شروع کریں اور چند ہی مہینوں میں کامیاب بزنس مین بننے کے طریقے بہترین تجربوں کے ساتھ سیکھیں۔ بزنس مین بننے کا یہ موقع کہیں آپ کے بھی ہاتھ سے چلا نہ جائے، اس لیے ابھی ہم سے رابطہ کریں۔ 9890963757 تکمیلی فوڈ پروڈکٹس پرائیویٹ لمیٹڈ، مالیگاؤں، انڈیا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، استقبال ہے، سواگت ہے آپ کا وائرل نیوز لائیو اسٹوڈیو جلگاؤں، مہاراشٹر، انڈیا میں۔ میں آپ کا میزبان مفتی محمد ہارون ندوی۔ آئیے پیارے ملک بھارت کی بہت ہی خاص بڑی 10 اہم خبروں پر نظر ڈالتے ہیں، لیکن سب سے پہلے میں اپیل کروں گا کہ جو ساتھی نئے ہیں اور ابھی تک اس بے باک سچے چینل سے جڑے نہیں ہیں، اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کو ملک بھارت کی اور پوری دنیا کی صحیح اور سچی خبریں دیکھنے اور سننے کو ملیں تو پھر آپ اس چینل سے جڑ جائیے۔ سبسکرائب کر لیجئے ہمارے اس چینل کو، بیل آئیکن گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیجئے تاکہ ہماری ہر ویڈیو، ہر خبر آپ کو آپ کے موبائل پر مل سکے۔ اور ہاں ناظرین، ہم ہر روز ایک اپیل کرتے ہیں کہ پلیز، یہ ایک پرائیویٹ چینل ہے اور چینل چلانے کے لیے پوری ایک ٹیم کام کرتی ہے، بڑا روپیہ پیسہ خرچ ہوتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہو کہ ایسے چینل جو ظلم اور ظالموں کے خلاف بے باک انداز میں بول رہے ہیں، اگر آپ چاہتے ہو کہ ایسے چینل مضبوط ہوں تو پلیز آپ چینل کی فائنینشیل ہیلپ، مالی تعاون، مالی مدد ضرور کیجیے۔ اسکرین پر آپ نظر ڈالیں، ہمارے چینل کا بینک اکاؤنٹ نمبر بھی دیا گیا ہے، اور اگر آپ آن لائن پیسہ بھیج کر مدد کرنا چاہتے ہیں تو گوگل پے، فون پے اور پے ٹی ایم تینوں کا ایک ہی نمبر ہے، 9637541786۔ اللہ نے جو بھی آپ کو طاقت دی ہے اس اعتبار سے ہر دن یا ہفتے یا مہینے میں ایک بار ہی صحیح 200، 500، 1000 جو بھی آپ چینل کی مدد کر سکتے ہیں، چینل کی مدد کیجئے، چینل کو مضبوط کیجئے، ہمارا ساتھ دیجئے۔ ناظرین، گزشتہ کل جلگاؤں شہر سے 35 کلومیٹر کی دوری پر جامنیر شہر ہے۔ گزشتہ کل جامنیر میں ایک بہت ہی شاندار پروگرام، لڑکیوں کی دینی اسلامی تربیت کے لیے ایک مدرسے کی بنیاد جامعۃ البنات کے نام سے رکھی گئی۔ گزشتہ کل کے اس پروگرام میں میں مقرر خصوصی کے طور پر مجھے بلایا گیا تھا، اور مالیگاؤں شہر سے حضرت مولانا افتخار سالک صاحب، مفتی عبد المالک صاحب، ایسے ہی ودھایک، ایم ایل اے، ممبر اسمبلی حضرت مفتی اسماعیل صاحب قاسمی اور بڑی تعداد میں علماء کرام گزشتہ کل جامنیر میں تشریف لائے تھے، اور علاقے کے بھی تقریباً تمام علماء موجود تھے۔ مولانا عمران صاحب مظاہری، جنہیں اس ادارے کا ناظم اعلیٰ مقرر کیا گیا ہے، انہوں نے اور ان کی پوری ٹیم نے، جامنیر کے جوانوں نے، جامنیر کے لوگوں نے بڑی شاندار محنت کی، اور گزشتہ کل کا یہ پروگرام بے انتہا کامیاب رہا۔ 2:30 بجے یہ پروگرام ختم ہوا، اور پھر کدال مار کر مدرسہ جامعۃ البنات کا سنگ بنیاد رکھا گیا۔ یہ پروگرام انتہائی کامیاب رہا۔ جامنیر والوں نے اور آنے والوں نے بڑی تعداد میں وہاں پر روپیہ پیسہ اللہ کے دین کے خاطر اور علم دین کی نشر و اشاعت کی خاطر لگایا، اور ناموں کا اعلان کیا۔ لاکھوں روپئے لوگوں نے مدد کی۔ ہم ان تمام کا بھی دل کی گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتے ہیں، اور پھر اپیل کرتے ہیں کہ آگے جامعۃ البنات کی جب عمارت کا کام شروع ہو جائے گا تو آپ اس عمارت کی تعمیر میں زیادہ سے زیادہ تعاون کرے۔ اور ابھی پھر میں آیا ہوں، اور ابھی فوراً مجھے نکلنا ہے سلوڑ، جو اورنگ آباد سلوڑ ہے مہاراشٹر کا، وہاں پر بھوکردن کے قریب ایک گاؤں ہے، تڑے گاؤں۔ یہاں پر آج الحمدللہ جامعہ محمدیہ للبنات، بیٹیوں کا ہی ادارہ ہے، تڑے گاؤں تعلقہ بھوکردن میں۔ یہاں پر آج میں مقرر خصوصی کے طور پر جا رہا ہوں، بس اللہ کام لے رہا ہے۔ دعائیں کیجیے کہ اللہ تعالیٰ میری خدمات کو قبول فرمائے، مجھے خوب طاقت دے، اور اللہ تعالیٰ ہر طرح سے، خاص طور سے بری نظروں سے اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے، آمین۔ آئیے دن، پہلی بڑی خبر اس وقت میری نگاہوں کے سامنے آ رہی ہے کہ کسانوں پر گزشتہ کل پھر دوبارہ حکومت کا آتنکی آنسو گیس اس کا استعمال کیا گیا،
اور کسانوں پر جسے ملک کا اننداتا کہا جاتا ہے ان کے ساتھ دھوکے پر دھوکا ہو رہا ہے. مودی اور بی جے پی انہیں کچل رہے ہیں. گزشتہ کل بھی کسانوں پر زوردار انداز میں لاٹھی چارج کیا گیا جس کی وجہ سے اب کسان غصہ ہو چکے ہیں اور پنجاب میں خبریں آ رہی ہے کہ آج پنجاب میں غصائے کسان ریلوے ٹریک جام کریں گے. حالانکہ وزیر زراعت منڈا نے کہا کہ بات چیت کا دروازہ کھلا ہے، لیکن سچ تو یہ ہے کہ مکار حکومت کسانوں سے بات چیت کر کے ان کے مطالبات کو پورا کرنے کو تیار نہیں ہے. 1 سال پہلے بیٹھے تھے، شہید بھی ہوئے تھے، کئی کسان شہید ہو گئے تھے، مگر اس کے باوجود انہیں دھوکہ دے کر انہیں الیکشن کے موقع پر لالی پاپ دے کر انہیں اٹھایا گیا تھا. اس وقت بھی میں کہہ رہا تھا کہ دیکھو اٹھو مت، مودی دھوکہ دے گا. آخر مودی نے دھوکہ دیا، بی جے پی نے دھوکہ دی، کسان اڑ گئے، لیکن اب پھر غصے میں آ گئے ہیں اور اب ان پر آنسو گیس کا لاٹھی چارج کا استعمال کیا جا رہا ہے، مگر کسان پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں ہیں. آئے دن ہلدوانی کے حالات کو لے کر اس وقت بڑی افسوسناک خبر آ رہی ہے کہ ہلدوانی میں پولیس نے پورے علاقے کو، جو پورا علاقہ ہے مسلمانوں کا، خاص طور سے بمبھول پورا، یہاں پر پورے علاقے کو پولیس نے گھیر لیا ہے اور بتایا جا رہا ہے کہ حکومت بے پناہ ظلم ڈھا رہی ہے. پولیس اپنے ڈنڈوں کا، اپنی گولیوں کا ناجائز طریقے سے استعمال کر رہی ہے. بتایا جا رہا ہے کہ جب انٹرنیٹ کھل جائے گا اور وہاں کی ویڈیوز آئے گی تب جا کر انٹرنیٹ کے کھلنے پر خوفناک ہلدوانی کا سچ سامنے آئے گا. 8 فروری کی شام کو اتراکھنڈ کا ہلدوانی شہر تشدد کی آگ میں جل گیا. تشدد اس وقت شروع ہوا جب خود حکومت نے مدرسہ اور مسجد کو بلڈوزر سے ڈھا دیا، جس کے بعد تشدد شروع ہوا اور پھر وہاں کے مسلم دشمن سی ایم دھامی نے باقاعدہ شوٹ آؤٹ کا آرڈر دیا، جس پر یہ کہا جا رہا ہے کہ پولیس کی گولیاں بھی چلی ہے اور دوسروں کی گولیاں بھی چلی ہے، جس کی ایمانداری سے تحقیق ہونی چاہیے. اور اس کے بعد پولیس والوں کی جو ایک گھٹیا اور حرکت کرتے ہوئے ویڈیو وائرل ہوئی تھی کہ کس طرح ایک نقاب پوش برقع پہنی خاتون کو پولیس والے گھسیٹ رہے ہیں، تو بے پناہ پولیس ظلم ڈھا رہی ہے. لوگ کہہ رہے ہیں کہ انٹرنیٹ کھلنے پر پولیس کا ظلم کس طریقے سے ہوا ہے، خوفناک سچ سامنے آئے گا. ابھی فی الحال انٹرنیٹ بند ہے وہاں پر، جس کی وجہ سے وہاں کی ویڈیوز سامنے نہیں آ رہی ہے. لیکن ہلدوانی میں یک طرفہ کارروائی کی جا رہی ہے. 500 سے 600 مسلم گھرانے اپنے گھروں کو تالا ڈال کر وہاں سے فرار ہو چکے ہیں اور ابھی حکومت نے اس پورے علاقے کو قید خانہ بنا دیا ہے اور حکومت یہ بہانہ کر رہی ہے کہ یہاں سے کوئی آروپی، کوئی مجرم بھاگنے نہ پائے. لیکن سچ تو یہ ہے کہ آروپی اور مجرم خود حکومت ہے جس نے یہ ماحول بنایا ہے. ریاست مہاراشٹر کی ایک بڑی خبر آ رہی ہے. آپ جانتے ہیں مراٹھا ریزرویشن کی جو تحریک، جو مہم چھڑی ہے، اس تحریک کو جو لیڈ کر رہے ہیں وہ ہے منوج جارنگے پاٹل. مراٹھا برادری کے ریزرویشن اور آرکشن کے معاملے پر مہاراشٹر کی مکار حکومت دھیان نہیں دے رہی ہے، جس کی وجہ سے مہاراشٹر میں حالات بھی خراب ہوئے، فساد بھی پھوٹ پڑا، نقصان بھی کافی ہوا ہے. منوج جارنگے ابھی مارچ کر رہے تھے ممبئی کی جانب، آخر انہوں نے پھر وارننگ دی اور وہ بھوک ہڑتال پر بیٹھ گئے. اور اب خبریں آ رہی ہے کہ منوج جارنگے کی حالت بھوک ہڑتال کی وجہ سے انتہائی خراب ہو چکی ہے. ان کی ناک سے خون جاری ہو چکا ہے، ان کے ہاتھ بھی کاپنے لگے. منوج جارنگے پاٹل مراٹھوں کو کنبی ذات کا سرٹیفکیٹ دینے سے متعلق حکومت کے آرڈیننس پر عمل درآمد کا مطالبہ کر رہے ہیں. بھوک ہڑتال کے دوران منوج جارنگے پاٹل نے کسی بھی قسم کا کھانا کھانے یا پانی پینے سے انکار کر دیا تھا. اپنی سابقہ بھوک ہڑتال کے دوران وہ پانی پیا کرتے تھے، لیکن اس بار انہوں نے پانی بھی چھوڑ دیا ہے. گاؤں والوں اور ساتھیوں کی درخواستوں کے باوجود جارنگے نے کھانے، پانی پینے اور یہاں تک کہ میڈیکل مدد لینے سے بھی انکار کر دیا ہے. بھوک ہڑتال کی وجہ سے انہیں 1 روز پہلے ہی بولنے میں دشواری ہو رہی تھی، لیکن آج تو گزشتہ کل تو ان کی حالت اتنی خراب تھی کہ ناک سے خون بھی جاری ہو گیا. اب لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ مراٹھا برادری کو سمجھنا چاہیے کہ جس حکومت کو ہم نے اپنے سر پر بٹھایا ہے وہ حکومت کتنی مکار، کتنی ظالم اور کتنی ہٹلر ہے. آئرہ دن بڑی خبر آ رہی ہے. جی ہاں، راجیہ سبھا امیدواروں کو لے کر اعلان بڑا سامنے آ گیا ہے.
اور اس میں نارائن رانے کا پتا کٹ گیا. وہی یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ پنکجا منڈے بھی اب اس فہرست میں شامل نہیں ہے اور پیوش گوئل کے لیے جو پیچھے کا دروازہ تھا وہ بھی بند ہو گیا. بی جے پی نے مہاراشٹر میں راجیہ سبھا کے امیدواروں کا اعلان کر دیا ہے. مہاراشٹر سے راجیہ سبھا الیکشن کے امیدوار کے طور پر اشوک چوہان، ظاہر بات ہے کہ اشوک چوہان نے اتنی بڑی قربانی دی ہے، 40 سال کی پارٹی کو چھورا گھونپ کر بغاوت کر کے غداری کر کے بی جے پی میں آئے ہیں. تو بی جے پی تو غداری کرنے والوں کو انعامات سے نوازتی ہے، کسی کو سی ایم تو کسی کو کچھ بھی بنا دیتی ہے. تو اشوک چوہان کا ایسے ہی ڈاکٹر اجیت اور میدھا کلکرنی کے ناموں کا اعلان بی جے پی نے کر دیا ہے. یعنی بی جے پی لیڈر نارائن رانے کا پتا کٹ ہو گیا، پنکجا منڈے کا بھی پتا گویا کہ کٹ ہو گیا اور پیوش گوئل کا بھی دروازہ بند ہو گیا. دن بڑی خبر اس وقت آ رہی، جی ہاں، حالانکہ دبئی کی خبر ہے لیکن میرے ملک سے اس کا تعلق ہے، اس لیے نیشنل نیوز میں آپ کو بتا رہا ہوں. آپ جانتے ہیں کہ گزشتہ کل ہمارے لاڈلے چہیتے وزیر اعظم نریندر مودی دبئی گئے. ابو ظہبی میں ان کا بھاشن ہوا، وہاں پر باقاعدہ انہوں نے عربی بولنے کی کوشش کی. تو سوشل میڈیا پر لوگ کہہ رہے ہیں کہ فضیلت الشیخ علامہ حضرت مودی صاحب نے جو گزشتہ کل عربی بولی ہے نہ وہ ان کو سمجھی ہے نہ کسی اور کو سمجھی ہے، مگر پھر بعد میں انہوں نے ہندی میں اس کو سمجھایا. ہندی میں سمجھاتے ہوئے انہوں نے یہ کہا وہاں پر، کیونکہ ماشاءاللہ جھوٹ بولنے میں تو حضرت کا مقابلہ آج تک کوئی کر نہیں پایا ہے اور آگے بھی شاید کوئی نہیں کر پایا ہے. تو وزیر اعظم نریندر مودی نے وہاں پر بڑی پھینکی اور یہ کہا کہ آج دنیا کو بھائی بہنوں ایسی حکومتوں کی ضرورت ہے جو سب کو ساتھ لے کر چلیں. بالکل صحیح بات ہے، اور دنیا کی دوسری حکومتیں سب کو ساتھ لے کر چل رہی ہے، لیکن حضرت نے اپنی زبان سے یہ بول کر یہ بتانے کی کوشش کی کہ میں ہندوستان میں سب کو ساتھ لے کر چل رہا ہوں. جبکہ انہوں نے نعرہ بھی یہاں پر یہ لگایا تھا سب کا ساتھ سب کا وکاس، لیکن سب کا وکاس تو انہوں نے نہیں کیا. لوگ اب سوشل میڈیا پر کمنٹ کر رہے ہیں کہ مودی جی باہر جا کر بڑی بڑی پھینک رہے ہو، تم نے ہندوستان میں سب کا وکاس نہیں سب کا ستیہ ناش کر دیا. کسان بھی روڈ پر آ گئے، ڈاکٹر بھی روڈ پر آ گئے، پڑھنے والے چھاتر چھاترائیں بھی روڈ پر آ گئی، بے روزگار ڈگریاں لے کر جو بچے گھوم رہے ہیں وہ بھی روڈ پر آ گئی، مہیلائیں بھی روڈ پر آ گئی. تم نے سب کا ستیہ ناش کیا، تم نے صرف بھلا کیا. تو اڈانی امبانی جیسے مالداروں کا جن کے ہاتھوں تم ہندوستان کو بیچ رہے ہو. تو وزیر اعظم نریندر مودی یہ تو خدا کا یوں سمجھیے کہ ان پر انعام اس طریقے سے ہے، اب وہ بعد میں تو پکڑ ہوگی خدا کی یہاں بھی ان کی، کہ جھوٹ جس طریقے سے بولتے ہیں اتنا کانفیڈنس کے ساتھ بولتے ہیں کہ سچ بھی جھوٹ کے سامنے شرما جائے. تو گزشتہ کل فضیلت الشیخ ڈاکٹر العلامہ حضرت نریندر مودی نے ابو ظہبی میں عربی بھی بولا اور خوب پھینکم پھانک کی. دن بڑی خبر آ رہی، جی ہاں، پلوامہ حملہ آپ جانتے ہیں کہ 5 سال مکمل ہو گئے ہیں اور پلوامہ حملہ بہت ساری باتیں سامنے آئی تھی کہ ہمارے جوانوں کو کس نے مروایا اور کیوں مروایا. صرف الیکشن جیتنے کے لیے پورے ملک کو دھوکہ دیا گیا. تو اب راہل گاندھی نے پلوامہ حملے کو لے کر مودی حکومت پر پھر سخت تنقید کی اور نشانہ سادھا. اور راہل گاندھی نے کہا کہ پلوامہ حملے کے 5 سال ہو گئے ہیں، نہ کوئی سماعت سنوائی نہ کوئی امید. پلوامہ حملے کی 5ویں برسی پر شردھانجلی شہیدوں کو پیش کی گئی. منوج سنہا نے بھی شہید ہونے والے اہلکاروں کو خراج عقیدت پیش کیا. لیکن 14 فروری 2019 کو جموں کشمیر کے پلوامہ میں ہوئے حملے کو یاد کرتے ہوئے راہل گاندھی نے پوسٹ کیا ہے اور انہوں نے اپنے پوسٹ میں کہا ہے کہ پلوامہ حملے کے 5 سال ہو گئے، نہ اس پر کوئی بات نہ کوئی سنوائی اور نہ ہی آگے کوئی امید نظر آ رہی ہے، اور بے شمار سوالات ایسے جن کا ابھی تک کوئی جواب نہیں ملا ہے اور شاید جواب ملے گا بھی نہیں، کیونکہ پلوامہ حملے میں جو کچھ ہوا تھا لوگ بھی سمجھ رہے ہیں اور اس وقت بھی باتیں سامنے آئی تھی کہ ہمارے جوان کسی اور نے نہیں مارا ہے، ہم نے ہی گھٹیا حرکت کر کے مروایا ہے. راہل گاندھی نے سیدھا حکومت پر تنقید کی ہے. آپ کا پرسنل ڈاکٹر شاویز سیکسولوجسٹ، کسی بھی سیکس کی پرابلم کو لے کر آپ مجھ سے کبھی بھی کانٹیکٹ کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ اگر آپ کو شوگر ہے، بنا انگریزی دوائی بنا پرہیز کے آپ کا شوگر ختم ہو جاتا ہے، بواسیر خونی ہو یا مسے والی ہو، نسوں کا درد، جوڑوں کا درد، گٹھیا بھائی، ابھی کانٹیکٹ. بڑی خبر آ رہی ہے. آپ جانتے ہیں کہ لوک سبھا الیکشن قریب آ گیا ہے اور سبھی سیاسی پارٹیاں اپنی تیاریوں کو بڑی زور شور سے آگے بڑھا رہی ہے.
اب बड़े बड़ी सियासी पार्टियों के लीडरान बड़े बड़े मदरसों में जाते हैं, उलमा से मिलते हैं, दुआएं लेते हैं, और अब वो बेचारे क्या करते थे कि इज्जत के खातिर इस्तकबाल उनका कर लिया करते थे, एक आधी फूल दे दिया करते थे, इज्जत से बिठा लेते थे। लेकिन अभी बड़ी खबर आ रही है कि दारुल उलूम देवबंद के मोहतमिम हजरत मौलाना अबुल कासिम नोमानी ने कहा है कि अब दारुल उलूम देवबंद में किसी भी सियासी लीडर का इस्तकबाल नहीं होगा, नहीं किया जाएगा। जी हाँ, साथ ही यहाँ के उलमा किसी सियासी लीडर से मुलाकात भी नहीं करेंगे। दरअसल दारुल उलूम देवबंद ने पहले ही इस ताल्लुक से ऐलान कर दिया था कि किसी भी सियासी लीडर का इस्तकबाल इस इदारे में नहीं किया जाएगा और किसी भी सियासी पार्टी की हिमायत नहीं की जाएगी। एक्चुअल में सियासी लीडर खुद ज़बरदस्ती वहाँ जाते हैं और फिर अगर अखलाक के तौर पर कोई आलिम बड़ा उनसे मिल लिया या किसी ने उनका इस्तकबाल कर लिया तो उसको फिर सोशल मीडिया पर चलाते हैं कि देखो दारुल उलूम देवबंद में इनका इस्तकबाल किया गया और इनको बुलाया गया। तो दारुल उलूम देवबंद ने ऐलान कर दिया कि दारुल उलूम देवबंद में किसी भी सियासी लीडर का इस्तकबाल नहीं किया जाएगा। मर्दाना ताकत हासिल करे 72 घंटों के अंदर, वो भी जड़ी बूटियों द्वारा। हकीम याकूब खान से कांटेक्ट करें जो कि 75 सालों से हिकमत कर रहे हैं। इसके अलावा जोड़ों में दर्द, गुर्दों में पथरी, शुगर, खुजली, ल्यूकोरिया का गारंटी से इलाज किया जाता है। अभी कांटेक्ट। हर्बल सुपर लेकर आया सम्राट गोल्ड किट जो कि मायूस शादीशुदा मर्दों के लिए है। इनको प्योर जड़ी बूटी से बनाया गया है। इससे आपकी टाइमिंग बढ़ती है, जोश और ख्वाहिश में इजाफा होता है, नसों की कमजोरी दूर होती है। अगर ये आप हमसे लेना चाहते हैं देश या विदेश में कहीं भी, तो हमारे दिए हुए स्क्रीन नंबर पर कांटेक्ट करें। आइए बड़ी खबर आ रही है। आप जानते हैं कि महाराष्ट्र के बड़े लीडर जिन्हें 40 साल तक कांग्रेस ने खिलाया पिलाया बड़ा किया, मंत्री बनाया, न जाने क्या क्या बनाया, मगर अब वो भी कांग्रेस का साथ छोड़कर बीजेपी में चले गए हैं। अब सभी लोग जान रहे हैं कि बीजेपी एक घटिया हरकत कर रही है कि ले रही है, बुला रही है इंसानियत से, वरना नहीं आया तो सीधा ईडी और सीबीआई को पीछे लगा दे रही है। अब सीबीआई के डर से, ईडी के डर से, क्योंकि हर बड़े बड़े लीडर के कुछ ना कुछ बड़े बड़े घोटाले तो होते ही है। अब बीजेपी सीधा जेल का डर दिखाती है, ईडी सीबीआई को भेज देती है। अब मारे डर के बेचारा बीजेपी के गोद में जाकर बैठ जाता है, या फिर खोखे मिल जाते हैं, करोड़ों रुपए मिल जाते हैं, कुछ ना कुछ तो बात होती है। अब अशोक चौहान जैसा लीडर जब कांग्रेस छोड़कर, जिसे कांग्रेस ने बनाया था इतना बड़ा लीडर, वो बीजेपी में चला गया, तो अब कांग्रेस वाले उनके खिलाफ बयान दे रहे हैं। और इस वक्त बड़ी खबर ये आ रही है कि कांग्रेस के लीडरों ने ये कहा है कि इतने बुज़दिल न बनो, सच्चा सिपाही कभी मैदान नहीं छोड़ता। अशोक चौहान पर कांग्रेस की क़यादत ने यह तनकीद की है और कहा कि पार्टी छोड़ने की वजह तो बतानी चाहिए थी। तो पार्टी छोड़ने की वजह कोई नहीं बता सकता है, पूरी पब्लिक जानती है कि बीजेपी में डर के मारे बड़े बड़े नेता जा रहे हैं और जेल की सलाखों से डर रहे हैं, और बीजेपी यही हरबा इस्तेमाल कर रही है। दिन राज्यसभा के उम्मीदवारों का ऐलान हो चुका है। मैंने आपको बताया कि बीजेपी ने नारायण राणे का भी पत्ता कट कर दिया, पंकजा मुंडे का भी और पीयूष गोयल का भी, और अशोक चौहान के नाम का ऐलान कर दिया। जाहिर बात है, अशोक चौहान इतनी बड़ी कुर्बानी देकर गद्दारी करके आए हैं तो इनाम तो बीजेपी देगी। और जो जज जो है, आपने देखा होगा कि जजों को भी इनाम दिया जा रहा है जो मुसलमानों के खिलाफ फैसले सुना रहे हैं। तो अभी जिसने फैसला सुनाया था ज्ञानवापी का, तो उसको भी तो इनाम मिलेगा। बाबरी मस्जिद का भी जिसने सुनाया था उसको भी बड़ा इनाम मिला। तो अब राज्यसभा का ऐलान हो चुका है। तो कह रहे हैं कि सोनिया गांधी राजस्थान से राज्यसभा की उम्मीदवार होगी। राज्यसभा के लिए कांग्रेस ने 4 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया है। वहीं पर आरजेडी ने प्रोफेसर मनोज कुमार झा का और संजय कुमार यादव को राज्यसभा का उम्मीदवार बनाया है। और ऐसी ही खबरें आ रही है कि अशोक चौहान, मिलिंद देवड़ा, प्रफुल्ल पटेल राज्यसभा के उम्मीदवार होंगे बीजेपी की जानिब से। बीजेपी, कांग्रेस, शिवसेना और एनसीपी ने भी नामों का ऐलान कर दिया है। आखिरी बड़ी खबर इस वक्त मेरी निगाहों के सामने है। जी आप जानते हैं कि लोकसभा का इलेक्शन आ रहा है, और मैं पहले दिन से कह रहा हूं कि अब जब इलेक्शन आएगा तो माहौल खराब किया जाएगा, दंगे फसाद करवाए जाएंगे, हिंदू मुसलमानों को लड़वाया जाएगा। और इसका फायदा किसको मिलता है, आप मुझसे ज्यादा होशियार हो चुके, बताने की जरूरत नहीं। इसलिए मैं हर जगह के हिंदू मुसलमानों से कह रहा हूं कि खबरदार, लोकसभा का इलेक्शन आ रहा है, विकास हुआ नहीं है, इसलिए दंगे होना जरूरी है, ताकि हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद के जितने दंगे हो गए उतना फायदा सत्ताधारी पार्टी को पहुंचेगा। और खबरें आ रही है कि बीजेपी ने इसकी पूरी लोकसभा इलेक्शन के लिए एक्शन प्लान तैयार कर लिया है।
370 सीटें जीतने के लिए बीजेपी ने एक्शन प्लान तैयार कर लिया है। अपोजिशन तो यह भी कह रही कि उस एक्शन प्लान में दंगे फसाद भी है और उस एक्शन प्लान में ईवीएम इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन भी है। आप जानते हैं मैं अक्सर एक जुमला कहता हूं कि जैसे तोते की जान पिंजरे में, ऐसे ही मोदी की जान मशीन में। मशीन जब तक रहेगी बीजेपी जिंदाबाद होती रहेगी। इसलिए कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि पूरी भारत की जनता ने मशीन के खिलाफ आंदोलन करना चाहिए और अगला इलेक्शन मशीन पर नहीं होना चाहिए, क्योंकि मशीन पर हुआ तो ये समझिए कि मशीन जब तक रहेगी बीजेपी रहेगी।